آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. آل عمران کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قصہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ایسے سابقہ آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی امت کو بتلا دیں کہ دو چیزیں ہیں، اگر ان پر وہ کار بند رہ جائیں تو دشمن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ دشمن کا مکر انہیں کوئی گھاٹا پہنچا سکتا. وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ بلا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، کہ اگر تم صبر کرو، ثابت قدم رہو اور اپنے دین پہ جمے رہو. صبر کا معنی جو ہے یاد رکھنا، ایک تو صبر ہوتا ہے کہ مصیبت آ گئی اور آدمی نے صبر کیا، اور ایک صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین پہ جمع رہے، اللہ کی عبادت اطاعت پہ جمع رہے. لاکھ لوگ مخالفت کریں، تکلیفیں پہنچائیں، لیکن وہ اپنے راستے سے نہ ہٹے. یہ بھی صبر ہے. اور اسی طرح صبر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی معاف کرے دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہے، پھر ہلے نہیں، پھر پہاڑ بن جائیں، جیسے کہ صحابہ کی صفت آئی ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کے مقابلے پہ وہ سخت ہو جاتے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، مقابلے پہ سخت. تو یہ دو شرطیں ہیں، اگر مومنوں میں پائی جائیں تو مومنوں کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، کبھی شکست نہیں ہو سکتی. ایک صبر، ثابت قدمی، اپنے دین پہ جمع رہنا، مصائب پہ صبر کرنا اور دشمن کے مقابلے پہ جمع رہنا. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ تتقوا، کہ اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا. تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے احکام پہ چلنا اور نافرمانیوں سے بچنا. اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ یا ابن عباس، تقوی کا معنی کیا ہے؟ ذرا ایسا مفہوم واضح کریں کہ بات ہمیں زیادہ سے زیادہ کھلے انداز میں سمجھ آ جائے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثال سے بات سمجھائی، اور مثال سے بات جلدی سمجھ آتی. کہ امیر المومنین کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہے ایسے راستے پہ جائیں کہ راستہ بڑا خطرناک ہے، پھسلن ہے،
اور کیچڑ ہے اور کانٹے ہیں اور بڑے کھائیاں ہیں اور گہرے گہرے غار ہیں، اس راستے پر بھی آپ کو کبھی چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ پھر تم نے کیسے وہ راستہ عبور کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے کپڑے اچھی طرح کھینچ لیے، شلواریں اوپر کر لی، کپڑوں کو باندھ لیا تاکہ کہیں سے کانٹے وانٹے نہ الجھ جائیں، اور نظر راستے پہ ٹکا دی، اپنے بدن کو قابو کیا کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور ایسا ایسا قدم رکھتے ہوئے ہم عبور کر گئے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ انسان کے دائیں بائیں ہلاکت کے غار ہیں، گناہ کی لذت ہے، شہوانیت ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، زنا ہے، شرب خمر ہے، حرام کاری ہے، گناہ، رشوت، پیسہ، سود، بڑے بڑے ہلاکت کے غار ہیں، اور بندہ اللہ کے دین کی صراط مستقیم کی پٹڑی پہ نظر جما کے چل رہا ہے۔ اسی کا نام ہے تقویٰ، کہ ان تمام گناہوں سے بچ کے صراط مستقیم پہ چلا جانا، اللہ کی فرما برداری پہ قائم رہنا اور نافرمانیوں سے رک جانا۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ دو چیزیں آ جائیں تو تمہیں منافقوں کا منافقت اور کافروں کا کفر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اللہ نے آگے دو واقعات کا ذکر کیا۔ ایک واقعہ تو غزوہ احد کا ذکر کیا کہ غزوہ احد میں میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور جنگ احد میں اس مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ اور یہ وہی میدان احد ہے جس میں مصعب بن عمیر اور سیدنا حمزہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، سید الشہداء۔ اور یہ وہی کارزار احد ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ جو خود پہنی ہوئی تھی وہ خود کا کڑا کٹ کے حضور کے رخسار میں لگا اور آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ یہ وہی کارزار احد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو یہ بڑا عظیم ابتلا، امتحان، اختبار کا عظیم معرکہ تھا جس میں مسلمانوں پر ایک بہت بڑی بلائے ناگہانی ٹوٹ پڑی۔ تو ایک اس کے ساتھ جنگ بدر ہے۔ یہ دو واقعات ہیں جو ان آیات مبارک میں ذکر کیے۔ ان دو واقعات کو، غزوہ احد کو اور غزوہ بدر کو ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ایک غزوے میں فتح ہے، کامرانی ہے، شادمانی ہے، عزت ہے، عظمت ہے، غلبہ ہے، نصرت ہے، اور دوسرے غزوے میں اللہ کا نبی بھی موجود ہے، وہی صحابہ کی جماعت بھی موجود ہے، لیکن اس میں شکست ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اضطراب ہے۔ تو یہ دونوں غزوے سامنے رکھ کر اللہ نے حکم دیا کہ ان میں آپ تدبر کریں، تفکر کریں کہ ایک میں ہمیں فتح ملی تو کیسے ملی اور ایک میں شکست آئی تو کیوں آئی۔ کیونکہ جو قومیں ہیں وہ اپنے فتح پر بھی غور کرتی ہیں اور اپنی شکست پہ بھی غور کرتی ہیں۔ حالانکہ دونوں غزوات میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں غزوات میں جن دشمنوں سے مقابلہ ہے وہ دشمن ایک ہے۔ غزوہ بدر میں بھی کفار قریش سے مقابلہ ہے اور غزوہ احد میں بھی قریش سے مقابلہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ احد میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اجتہادی طور پہ خطا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر جا کے کافروں کے مقابلہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کا منشا مبارک یہ تھا کہ ہم مدینہ شہر کے اندر رہ کے دشمن کا مقابلہ کریں۔ ایک تو صحابہ کچھ جوش میں آ گئے نوجوان، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں دشمن سے باہر جا کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یعنی جو میرے مدنی سرکار کا منشا تھا، جو رائے مبارک تھی،
وہ قائم نہ رہی. حضور صحابہ کے جوش کو دیکھ کے راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو باہر لڑیں ہم باہر لڑیں. ایک بات تو اس میں ذرا یہ کمی آئی، اور جن صحابہ کی رائے تھی کہ ہم باہر جا کے لڑیں، نعوذ باللہ کوئی مخالفت نہیں تھی حضور کے فرمان کی، یہ بات یاد رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بالکل تابع تھے، لیکن ان کا جذبہ یہ تھا کہ بھئی بدر میں ہم نہیں جا سکے، اور مقام بدر جو ہے وہ اتنا بڑا بلند ہے، صحابہ کو جو عظمت ملی ہم محروم رہ گئے. آج اگر اللہ ہمیں عہد میں موقع دے تو ہم بھی کوئی درجہ کما لیں. ان کا مقصد بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، اور جذبہ کافروں سے لڑنے کا تھا. اور ساتھ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمارا دشمن ہمیں اتنی کمزور بھی نہ سمجھ لے کہ وہ تو مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر چڑھائی کر کے آیا ہے اور ہم مدینہ منورہ سے 4 کلومیٹر پہ بھی جا کے نہ لڑے. ان کا جذبہ اپنی جگہ بڑا صالح تھا، ان کی نیت الحمدللہ بالکل نیک تھی، ان کا جذبہ جہاد بھی تھا، کفر کا مقابلہ بھی تھا، لیکن کچھ ہو جائے حضور کی رائے کے مطابق نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی کہ غزوہ احد میں ہم باہر نہیں جاتے، ہم مدینہ کے اندر رہتے. دشمن اب مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر دور ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے، اور اس سے اتنی دور کے سفر میں اس دور میں جبکہ کوئی مواصلات نہیں تھی، کوئی ہوائی جہاز، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھے، اونٹوں کا سفر تھا، گھوڑوں کا سفر تھا، اور خچروں اور گدوں پہ سامان لادے جاتے تھے. اتنی دور سے کمک پہنچنا کوئی آسان نہیں ہوگا. اگر یہ محاصرہ کریں گے تو کب تک کریں گے؟ مدینہ منورہ کے باہر اگر بیٹھیں گے تو کتنی دیر بیٹھیں گے؟ 10 دن، مہینہ، 2 مہینے. اس کے بعد جب ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اب ہم ان کے عقب پہ حملہ کریں گے. اور اگر یہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوں گے تو ہم ایک ایک گلی میں ان کو روکیں گے، ایک ایک دیوار پہ ان کو روکیں گے. ہمارے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ بھی چھتوں سے پتھروں کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ تھا. ایک تو صحابہ جذبہ جہاد میں، جذبہ قربانی میں، شجاعت اسلامی میں آ کے ذرا باہر لڑنے کو زیادہ ترجیح دینے لگے. لیکن میرے آقا کی بات تو پوری نہ ہوئی 100%. حالانکہ حکم یہ تھا کہ جو حضور فرمائے اطاعت کرو، جو حضور کا منشا ہے تابع رہو. اب صحابہ کو اپنی اس جذبے کا فوراً احساس ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے آئے تو ان نوجوان صحابہ نے کھڑے ہو کے درخواست کی کہ آقا ناراض نہ ہوں، اگر آپ کا منشا باہر لڑنے کا نہیں ہے تو ہم آپ کے غلام ہیں، ہم نے تو بس اپنے جذبہ بہادری میں آ کے باتیں کہہ دی. حضور نے فرمایا کہ اب نہیں، اب اللہ کا نبی جو ارادہ کر لیتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں، اب ہم باہر لڑیں گے جو اللہ کو منظور ہے ہو. ایک بات یہ تھی. دوسری بات جس وجہ سے غزوہ احد میں شکست آئی کہ اللہ نے حکم دیا تھا مومنوں کو کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے دشمنوں کو کبھی اپنا خیر خواہ نہ بناؤ، رازداں نہ بناؤ، ان کو کبھی شریک مشورہ نہ کرو. لیکن اس جنگ میں ابن ابی جیسا رئیس المنافقین جو ہے وہ بھی شریک تھا. تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا تھا کہ کبھی کافروں پہ بھروسہ نہ کرنا، یہود و نصارہ پہ بھروسہ نہ کرنا، کبھی ہندو پہ بھروسہ نہ کرنا. کافر کسی شکل میں ہو، کافر کافر ہوتا ہے اور اسلام کے مقابلے میں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. کبھی کافروں کو اپنا رازدان نہ سمجھے. اس کے شریک ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عین وقت آیا غزوہ احد کے لیے نکلنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ 1000 کا لشکر لے کر نکلے، اور دشمن جو ہے وہ 3000 کا لشکر لے کے آیا تھا مکہ سے. راستے میں ابھی یعنی آپ مدینہ منورہ شہر سے نکل رہے تھے کہ ابن ابی منافق نے اپنے 300 ساتھیوں کو کہا کہ واپس چلو، ہم تو نہیں لڑتے. اس منافق نے اپنی پوری جماعت کو، منافقین کو نکال لیا.
تو اب 1000 کے بجائے صحابہ کا صحیح عدد جو ہے خالص مومنوں کا صرف 700 رہ گیا، اور اینڈ ٹائم پر ساتھیوں کا ٹوٹ جانا جو ہے وہ بڑے سے بڑے جگردار کے جگر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ گھبرا گئے صحابہ کے، پہلے بھی ہم تھوڑے تھے، اب یہ 300 بھی علیحدہ ہو گئے تو ہم تو اور تھوڑے رہ گئے۔ تو قبائل ایسے تھے مسلمانوں کے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے پاؤں بھی متزلزل ہوئے، لیکن پھر وہ جم گئے، انہوں نے کہا جو اللہ کو منظور ہے وہ۔ تو ایک دوسری سبب شکست کا کیا بنی کہ اللہ کا حکم تھا کہ غیروں کو رازدان نہ بناؤ، غیروں کو شریک مشورہ نہ بناؤ، لیکن احتیاط نہ ہوئی۔ 2 باتیں یہ بنی۔ تیسری بات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ جبل احد جو پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ وہی پہاڑ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس پہاڑ کی ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ جس سے اللہ کا نبی محبت کرے اور وہ پہاڑ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرے، کیونکہ اللہ نے اپنے انبیاء کے پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ ساتھ جواب دیتے تھے، باقاعدہ پہاڑوں سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، اور مکہ مکرمہ میں جب میں اس پتھر کے قریب گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ اللہ پتھروں کے دل میں بھی انبیاء کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں معجزہ جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ آپ پہاڑ مبارک پہ تھے، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عثمان، وہ پہاڑ جو ہے اس میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ زلزلہ آیا، ہلنے لگا۔ پہاڑ جب ہلنے لگا، اچھا اور عجیب بات ہے، آدمی وہ کسی بزرگ نے لکھا ہے نا جی کہ تن ہم داغ داغ شد، کہ بدن ہمارا داغ داغ ہو چکا، بمبا کجا کجا نہیں، ہم کہاں کہاں ہم پھایا رکھیں اپنے زخموں پر۔ ہمارے بعض بھائیوں نے اس پتھر پہاڑ کا یہ جو زلزلہ ہے، رجفہ ہے، اس سے بھی ایک مسئلہ نکالا ہے کہ دیکھو جی وہ حضور پاک جب کھڑے ہوئے تو پہاڑ خوشی سے ناچ رہا تھا، رقص کر رہا تھا، لہذا ہم جو قوالیوں میں دھمال ڈالتے ہیں یہ اسی پہاڑ کی اتباع ہے۔ یہاں سے بھی انہوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ پہاڑ کی سنت ہے یا نبی کی سنت ہے، اور مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی سنت کا پابند ہوتا ہے یا کسی پہاڑ کی سنت کا پابند ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ پہاڑ مکلف ہے، پہاڑ تو جمادات ہیں، احکام جو مرتب ہوتے ہیں وہ تو انسانوں اور جنوں پہ ہوتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر تو شریعت مرتب نہیں ہوتی، نہ پہاڑوں پہ روزہ ہے، نہ پہاڑوں پہ نماز ہے، نہ پہاڑوں پہ کوئی احکامات ہیں، احکام صرف 2 مخلوقوں پہ ہوتے ہیں، یا معاشر الجن والانس۔ 2 باتیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر پہاڑ کے اس زلزلے کو آپ دھمال سمجھتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ حضور نے کیا کیا، تو ہم حضور والا عمل کریں یا پہاڑ والا عمل کریں۔ جب اس پہاڑ نے آپ کے بقول دھمال کھیلنا چاہا تو حضور نے اپنے پاؤں سے مارا پہاڑ کو، اور نے فرمایا اس وقت کیا کر رہے ہو، جم جاؤ، ٹھہر جاؤ، دھمال شمال نہ ڈالو۔ تو حضور نے تو اس کو اپنا جوتا مارا، اپنا پاؤں مارا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی حضور کے حکم پہ چلنا چاہیے یا پہاڑ کے عادت پہ جانا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا اور فرمایا ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، خبردار، کیوں کس بات پہ تم ہل رہے ہو، تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید، یعنی جو حضور نے فرمایا وہی سچا ہوا۔ اللہ کا نبی حضرت صدیق،
اور اس کے بعد عمر عثمان وہ دونوں شہید ہوئے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہاڑوں میں بھی اللہ نے معجزے کے طور پر انبیاء علیہم السلام کی عظمت جمائی ہے. پہاڑوں نے سلام پڑھے ہیں. ویسے تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہر چیز کوئی ذرہ ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول نہ ہو، چاہے وہ تسبیح کالی ہو یا تسبیح حالی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. بہرحال یہ باعظمت پہاڑ ایسا شان والا پہاڑ ہے جو محبوب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کا محبوب محمد مصطفیٰ ہو اور محمد مدنی فرمائیں کہ یہ میرا محبوب ہے. اسی سے اندازہ لگائیں کہ اس پہاڑ کی کیا قسمت، اس کی کیا شان ہے کہ جب حضور باہر سے تشریف لاتے، صحابہ کہتے ہیں کہ جبل احد پہ جب نظر پڑتی، حضور اپنی اونٹنی کو اپنے پاؤں سے حرکت دیتے اور فرماتے ہل ہل، اے میری اونٹنی جلدی چل جلدی چل، ھذا جبل یحبنا ونحبہ. اب یہ وہ پہاڑ آ رہا ہے جسے میں محبوب رکھتا ہوں اور وہ بھی مجھے محبوب رکھتا ہے. تو اس پہاڑ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں آپ نے فوج کو بٹھایا، پہاڑ کو پشت پہ رکھا اور سامنے ایک جگہ تھی جو ایسے معلوم ہوتی ہے، اب بھی ہے، بہرحال محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو پہاڑوں میں ایک راستہ ہو جسے کہتے ہیں ایک درہ سا بنا ہوا. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 50 صحابہ کی ڈپٹی لگائی کہ ان کا اور ان پر امیر بنایا عبداللہ ابن جبیر کو. آپ نے فرمایا کہ تم 50 آدمی جو ہو یہاں کھڑے ہو جاؤ اور تیر لے کے کھڑے رہو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرف سے اگر کوئی دشمن آئے، کوئی لشکر آئے تو اس کو تیروں کی باڑ پہ رکھ لو اور اس طرف سے اسے اندر نہ آنے دو. اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھ لو، سن لو کہ تم لوگوں نے یہاں کھڑے ہو کے پہرا دینا ہے. ہمیں فتح ہو جائے تب بھی نہیں ہلنا، ہمیں شکست ہو جائے اور تم دیکھ لو کہ جنگل کے درندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اتنی سخت تاکید کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ صحابہ وہاں کھڑے ہو گئے. اب جنگ شروع ہوئی اور کافروں کا لشکر جو ہے وہ 3000 پہ مشتمل تھا اور ان کی کمان کر رہے تھے ابو سفیان جو حضور کے چچا تھے اور اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. اس وقت وہ کافر تھے. ابی سفیان جو ہے وہ ان کے سردار تھے اور ان کے میمنہ جو ہے یعنی داہنے ہاتھ پہ جو فوج تھی اس پہ خالد بن الولید تھے، وہ بھی مسلمان نہیں تھے. اور میسرہ پہ حضرت اکرمہ تھے، ابھی جہل کا بیٹا، وہ بھی مسلمان نہیں تھے. یہ بڑے جنگجو اور بڑے تجربہ کار لڑنے والے جرنیل تھے. تو بڑے مسلح ہو کے آئے تھے قریش جنگ لڑنے کے لیے. لیکن جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافروں کو شکست ہوئی. غزوہ احد میں بھی کافروں کو اتنی شکست ہوئی کہ کافر اپنی لاشیں چھوڑ کے، سامان چھوڑ کے بھاگنے لگے مکے کی طرف. جب ان کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے تو وہ 50 آدمی جو تھے اس درے پر پہرا دینے والے، انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ بھائی اب یہاں پہرے دینے کی کیا ضرورت ہے، کافر تو بھاگ گئے. اس نے کہا یاد نہیں حضور نے کیا حکم دیا تھا کہ ہم نے یہاں سے بالکل نہیں ہلنا، چاہے فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے. چاہے فتح ہو گئی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے مقصد یہی ہوتا ہے. حضور کے فرمان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم یہ جگہ دشمن کے لیے نہ چھوڑیں تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے. دشمن تو بھاگ گیا. ان کے امیر انہیں روکتے رہے لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہاں پھر اجتہادی خطا ہوئی کہ جو حضور کا حکم تھا اس پہ من و ان 100% عمل نہ ہو سکا. انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور وہ بھی آ گئے اور جنگ کے باقی صحابہ کے ساتھ مل گئے کہ کافر بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے چلو بھی ان کے گھوڑے اور سامان اور سب چیزیں، اب تو ہماری فتح. اب یہاں بھی صحابہ کی اجتہادی خطا تھی. یاد رکھنا نافرمانی نہیں تھی. نافرمانی تو تب ہوتی ہے کہ جب دشمن سے مل کے نعوذ باللہ کوئی سازش کریں اور پھر وہ خود بچ جائیں. پھر تو کوئی دشمن کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی صحابہ نے نعوذ باللہ حضور کا کہنا نہ مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکمیل نہ کی.
جب انہوں نے درہ چھوڑا تو خالد بن الولید چونکہ پرانا جنگجو آدمی تھا، جنگ لڑنا لڑانا جانتا تھا، اس کی نظر اسی درے پہ تھی۔ وہ جبل احد کے پیچھے سے جا کے اس نے کافروں کو روکا، اس نے کہا کیوں مر کے بھاگے جا رہے ہو؟ اتنی معمولی سی لڑائی کے اندر چند آدمی مر گئے، تم نے تو اکھڑ گئے تمہارے پاؤں، کیا کر رہے ہو؟ اس نے روکا اور پھر اسی طرح سے حملہ کر دیا صحابہ پر۔ اب صحابہ تو متوقع ہی نہیں تھے، وہ تو مطمئن تھے کہ ادھر سے ہم پر حملہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا باقاعدہ پہرا مضبوط ہے، اور اگر کوئی دشمن آتا ہوا نظر آئے گا تو وہ کم از کم ہمیں اطلاع دیں گے۔ لیکن ان کو تو درہ خالی مل گیا، خالد بن ولید ٹوٹ پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فتح جو تھی شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور احادیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ، اپنے کپڑوں پہ اپنے چہرہ مبارک کا خون روک رہے ہیں، اور آپ کا چہرہ مبارک خون سے بھرا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی اور سبق دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ صحابہ سے خطا اجتہادی ہوئی تو تمہاری فتح شکست میں بدل گئی، اور پھر یعنی نعوذ باللہ بظاہر ایسے شکست کے آثار پیدا ہو گئے کہ ابو سفیان کو اتنی جرت ہوئی کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اعلو حبل، آج ہمارا خدا بلند ہو گیا۔ ان کے عقیدے میں حبل خدا تھا، ان کے عقیدے کے اندر ان کا بڑا بت جو ہے اس کا نام تھا حبل۔ تو کہنے لگا اعلو حبل۔ حضرت عمر ساتھ بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا حضور ابو سفیان یہ کہہ رہا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ حضور نے فرمایا جواب دو اللہ اعز و اجل، کہ اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، یہ وقتی طور پہ شکست کا ہو جانا کوئی تمہارے خدا کی کامیابی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہم پر امتحان ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا کہ یوم بیوم بدر، کہ مسلمانوں ہم نے آج بدر کا بدلہ لے لیا، بدر میں تم نے ہمیں شکست دی تھی، آج ہم نے وہ بدلہ لے لیا ہے، سوا آج ہم برابر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دو اس کو کہ ہم کیسے برابر ہیں؟ قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، ہمارے قتل ہونے والے جنت میں ہیں، شہید بن گئے، اور تمہارے جہنم میں پڑے ہیں، برابر کیسے ہو گئے؟ ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس نے پھر نعرہ لگایا ابو سفیان نے کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہ آج عزا ان کے خدا کا نام تھا، لات، عزا، منات، حبل۔ اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، آج عزا جو ہے اس نے ہمیں عزت دی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے، تمہارا نہیں۔ اب مسلمانوں آپ اللہ کے حرم میں ہیں، الحمدللہ، اللہ نے آپ کو اپنا کعبہ نصیب فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو درس حرم نصیب فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی توفیق بخشی ہے، اور ایک دوسری نماز کے انتظار میں ہیں۔ ایمان سے کہیں کہ دشمن سامنے نعرہ لگا رہا ہے، اگر یا رسول اللہ کے نعرے کی اجازت ہوتی تو آج موقع تھا، حضور حکم دیتے کہ میرا نعرہ بلند کرو، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ کسی صدیق و عمر کا نعرہ بلند کرو، آج حضور حکم دیتے کہ علی کا نعرہ بلند کرو، علی بھی موجود ہے، عمر عثمان بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک نعرہ سکھلایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہی ہمارا ولی و ناصر ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا ولی و ناصر نہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ یہ جتنے نعرے ہم نے بنائے ہیں یہ بدعات ہیں، یہ شرک ہیں، اور یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کہیں بھی ذرا سی گنجائش ہوتی تو آج یہ موقع تھا، یعنی انہوں نے اعلان کیا تھا قد مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے، صحابہ کی کمر ٹوٹ گئی، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت مدینہ منورہ سے دوڑ رہی ہے، اس سے پتہ لگا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ محمد مدنی کے سال میں ہے، اس سے پتہ لگا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا چھوڑو میرے بیٹے کو، یہ بتاؤ محمد مدنی کے سال میں ہے،
صحابہ حیران ہو گئے، ان کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسی پر اللہ نے قرآن کی وہ آیتیں اتاری تھیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، محمد مصطفیٰ بھی تو میرا ایک رسول ہے، محمد مصطفیٰ بھی تو میرے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی تو اولاد آدم ہیں، آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں، تو کیا اگر محمد مصطفیٰ پہ موت آ جائے یا حضور شہید ہو جائیں تو تم دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ تم نے اپنی اللہ کی توحید کو بھی بھلا دینا ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا موقع تھا کہ جب وہ دشمن کہہ رہا ہے کہ مات محمد، حضور فرماتے نہیں میرا نہیں رسالت کا نعرہ بلند کرو تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ میں موجود ہوں، میں سالم ہوں۔ نے کوئی اجازت نہیں دی اپنے صحابہ کو، تو یاد رکھو یہ جتنے نعرے ایجاد ہوئے ہیں، چاہے یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا جائے یا علی کا نعرہ بلند کیا جائے یا دستگیر کا نعرہ بلند کیا جائے یا غوث کا نعرہ بلند کیا جائے، یہ حرف ندا ہے اور ندا کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا چاہے جبریل کو پکارو یا ولی کو اور نبی کو، سیدھا شرک ہوتا ہے اور شرک اکبر ہو جاتا ہے اور آدمی سیدھا مشرک بن جاتا ہے۔ لاکھ وہ تعویلیں کرے، تعویلوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ جی ہم محبت میں نعرہ بلند کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اب مقصد کو کون سمجھے گا؟ تمہارے سینے چیر کے کوئی دیکھے گا کہ کہنے والے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام نے تو حد لگا دی ہے کہ جنازہ بھی پڑھو تو رکوع نہ کرو، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میت کو رکوع ہو رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میت کو سجدہ ہو رہا ہے۔ جس اللہ نے اسلام کی توحید کی حفاظت کے لیے اپنی نماز میں رکوع و سجود معاف کر دیا، اللہ نے حکم دیا سورج نکل رہا ہے نماز نہ پڑھو، تو حالانکہ مسلمان سورج کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اگر سورج ڈوب رہا ہے نماز نہ پڑھو، کوئی مسلمان مغرب کو سورج کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کسی کا کعبہ یوں ہوگا، کسی کا کعبہ یوں ہوگا، لیکن مقصد کیا تھا کہ ان وقتوں میں سورج کے پجاری سورج کی عبادت کرتے ہیں، تم چاہے میری عبادت کرو، لیکن کسی کو شک تو پڑ سکتا ہے نا کہ بھئی ان کا وقت تو مل رہا ہے نا، یہ بھی تو اسی وقت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے حفاظت کی ہے، اسی لیے علماء حق کا منع کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں پکارا جا سکتا، اللہ اکبر کے سوا، اللہ مولانا کے سوا کسی کا نعرہ نہیں بلند کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ جنگ جو تھی شکست میں بدل گئی، اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک وہ ثابت قدمی نہ رہی جس کا حکم تھا کہ ثابت قدم رہو، ایک وہ تقوی کا وہ اونچا مقام نہ رہا پرہیزگاری کا کہ بھی جو حضور کا حکم ہے تعمیل کرو۔ آپ مدینے میں رہنا چاہتے ہیں مدینے میں رہو، باہر جانا چاہتے ہیں باہر رہو، تم کیوں اپنے جذبات میں آتے ہو؟ اور تیسری وہ بات تھی کہ دشمنوں کو شریک مشورہ نہ کرو، یہاں دشمن شریک مشورہ ہوا تو شکست آ گئی۔ اب اس کے ساتھ اللہ نے پھر دوسرے مارکے کا ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ میرے مدنی یاد کرو اللہ نے مقام بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے اور دشمنوں کی نظر میں بالکل قلیل تھے۔ آج اگر کوئی کہے کہ ہم 700 تھے اور دشمن 3000 تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ بدر پر بھی نظر ڈالو جب تم صرف 313 تھے اور کافر 1000 تھے، اور تم آج تو پھر بھی مدینے شہر میں موجود ہو، وہاں تو تم بے سر و سامان تھے کہ صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور صحابہ کے پاس صرف 10 اونٹ تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، صحابہ کے پاس تیر و تفنگ بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ صحابہ نے کہا بھی میدان بدر میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس بات سے کس چیزوں سے کافروں سے لڑیں گے؟ آپ نے فرمایا کھجوروں کے گوشے لے آؤ، کھجوروں کے گوشے کاٹ کے لائے گئے، ان کی چھڑیاں اتاری گئیں
اور وہ صاف کر کے حضور نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کو پکڑا دیے کہ بس اب ہم اس سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہم نے تو اللہ کے سہارے پہ لڑنا ہے، ہم نے کوئی سلاح کے سہارے پہ تو لڑنا نہیں۔ مومن تو کبھی اپنے اسلحے کے زور پہ نہیں لڑتا، مومن تو کبھی، اب آپ دیکھ لیں، ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں موجود ہیں کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہے، جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، اور جہاں جہاں ہم مسلمان ہیں کوئی، اور جن لوگوں کے پاس بڑے ایٹم بموں کے ڈھیر ہیں، میزائلوں کے ڈھیر ہیں، وہ ایک ایسی قوم سے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیوں ڈرتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو بات کھا گئی ہے؟ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس سے، آپ دیکھیں نا جی، ایک آدمی ہے اس کے پاس بندوق ہے اور دوسرا آدمی ہے اس کے پاس غلیل بھی نہیں ہے، لیکن وہ بندوق والا کانپ رہا ہے کہ نہیں یہ غلیل والا کہیں میری آنکھ نہ نکال لے۔ وجہ آخر کیا؟ ان کو پتا ہے کہ اگر مسلمان آج سرکس کا شیر بن گیا ہے، مسلمان آج حرام خوری میں مبتلا ہو گیا ہے، مسلمان آج سود میں مبتلا ہے، مسلمان آج زنا میں، فحاشی میں، عریانی میں مبتلا ہے، وہ اسی لیے فلمی ثقافت، وہ اسی لیے فکری یلغار کر کے تمہارے دماغوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، تمہارے گھروں میں انہوں نے اپنی تہذیب ڈالی ہے کہ کہیں یہ مسلمان پھر مسلمان بن گئے، کہیں یہ پھر صدیق کے نقش قدم پہ آ گئے، کہیں یہ پھر فاروق کے نقش قدم پہ آ گئے، کہیں یہ پھر عثمان کے نقش قدم پہ آ گئے، کہیں یہ پھر علی کے نقش قدم پہ آ گئے، کہیں یہ پھر اصحاب بدر کے نقش قدم پہ آ گئے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ ہوائیں بھی ان کے تابع کر دیتے ہیں، اللہ فضائیں بھی ان کے تابع کر دیتے ہیں، اللہ پانی کے دریا بھی ان کے تابع کر دیتے ہیں کہ پھر یہ مدینے سے بیٹھ کے دریاؤں کو خط لکھتے ہیں، دریاؤں کو حکم نامہ لکھتا ہے۔ آج آپ نے بھی کبھی دریا کو لکھا ہے؟ لکھ کے ذرا دیکھ لو۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا، ایک مولوی صاحب نے دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کے ساتھ دریا کے اوپر ایسے چلا رہا ہے، بکریاں بھی آ رہی ہیں، وہ چرواہا بھی آ رہا ہے، نہ پل ہے نہ کشتی، ایسے اوپر چل رہا ہے جیسے زمین پہ چل رہا ہو۔ مولوی صاحب بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ جب وہ آیا انہوں نے پوچھا کہ بھائی کمال ہے، تم کوئی اللہ کے ولی ہو، بزرگ ہو، کیا بات؟ اور میں کہا جی کیا بزرگ کیا ولی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ولی کیا ہوتا ہے، میں تو بکریوں کا چرواہا ہوں۔ ایک دن میں نے ایک مولوی کی تقریر سنی تھی، اس نے کہا تھا کوئی کام کرنا ہو تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرو، اللہ مدد کرتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ بس میں نے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا سبق یاد کر لیا ہے، اور اس دریا کی پل بڑی دور ہے، وہاں میلوں کا فاصلہ ہے، میں بکریاں چرانے جب آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا میں چلے جاتا ہوں، اور میں بھی اور میری بکریاں بھی پار اتر جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا میں آپ کے سامنے آیا ہوں؟ اور سب نے کہا جی بالکل۔ میں نے کہا بھی کچھ اور تو نہیں پڑھ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے دن مولوی صاحب نے اپنے طالبوں سے کہا کہ بھی آؤ بات یہ ہے، کل میں نے خود دیکھا ہے برکت وظیفے کی، آج ہم بھی تجربہ کرتے ہیں۔ دریا کے کنارے جب پہنچ گیا مولوی صاحب نے کہا بھی ایک رسی لے آؤ، میری ٹانگ میں پہلے باندھ دو۔ مولوی کا ایمان تھا نا، مولوی کا ایمان ایسے اللہ نے جو عالم مولوی ہوتے ہیں ان کے تو خیر ہم جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، مقصد ہے جو آج کل عام ہماری برادری ہے ان کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو رسی باندھو میری ٹانگ میں، پھر میں وظیفہ پڑھ کے جاتا ہوں، اگر میں ڈوبنے لگوں کھینچ تو لینا۔ تو آپ بسم اللہ ہی پڑھتے گئے اور غرق ہوتے گئے۔ اس لیے جب ہمارا ایمان یہ رہ جائے اللہ کے قرآن پہ تو پھر اثر کیسے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں اب بدر کے میدان میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کمزور تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کا انہی آیات میں جو ہم نے آج پڑھی ہیں اسی میدان بدر کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی۔ فرمایا تقول للمؤمنین لن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مومنوں کی جماعت کو یہ کہہ رہے تھے لن یکفیکم، کیا یہ تمہیں کافی نہیں؟ اصل وجہ کیا تھی کہ جب میدان بدر میں آئے، پانی والا حصہ بھی کافروں کے پاس ہے،
ریت والا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، ان کے پاس 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 کا عدد ہے، ادھر پورے ہتھیار ہیں، ادھر کیا ہے کھجوروں کے گوشے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضور یہ بڑا عجیب وقت ہے، عجیب مقابلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کو بتلا دیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کی زمین کی فوج سے مقابلہ ہے، ہم نے آسمانوں کی فوج کو حکم دیا ہے کہ 3000 فرشتہ اترے محمد مصطفیٰ کی نصرت میں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں وجہ کیا تھی، صرف مسلمانوں کی اعزاز تھا، ورنہ تو ایک فرشتہ کافی ہے، 3000 فرشتے اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کی قوت کیا ہوتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ قوم لوط کی 5 بستیاں تھیں، ان 5 بستیوں کو تخوم الارض زمین کی جڑوں سے اوپر اٹھا لو اور آسمانوں پہ لے آؤ، تو جبریل نے ایک ہاتھ پہ اٹھا لی 5 بستیاں جن میں لاکھوں آدمی بستے تھے، آسمانوں تک لے گئے، حکم دیا الٹ تو الٹتی، لیکن اللہ نے، یہ اعزاز نبی تھا، یہ عظمت نبی تھی، یہ اعزاز مومنین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنون کی عظمت کے لیے، کیونکہ وہاں یہ عالم تھا نا جی 300 اور 1000 3 گنا کا مسئلہ تھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ وہاں 1000 تھا اللہ نے حکم دیا کہ 3000 فرشتے، اور فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، وہ یاد رکھیں جو پہلی شرط تھی، جو پہلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا، کیا 2 شرطیں تھی کہ صبر اور تقوی، یہاں بھی کیا حکم ملا بلا ان تصبروا وتتقوا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنے صحابہ سے کہیں کہ تم صبر کرو، جمے رہو، اپنے راستے پہ جمے رہو، دشمن کے مقابلے پہ جمے رہو، اور صرف مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور کسی سے، اور یاد رکھو وَيَأْتُوكُمْ، اگر دشمن اچانک تم پہ آ ٹوٹ پڑا تو پھر فکر نہ کرو، 5,000 من الملائکۃ مصومین، پھر ہمارا بھی وعدہ ہے کہ ہم 5000 فرشتہ آسمانوں سے ایسا اتاریں گے۔ ملائکۃ مصومین میں مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں، ایک تو معنی یہ کیا ہے کہ وہ ایسے گھوڑوں پہ سوار ہوں گے جو گھوڑے جو ہیں علامت سے واضح ہوں گے کہ بھئی یہ گھوڑے دنیا کے گھوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ 5,000 من الملائکۃ مصومین، ان فرشتوں پر علامات ہوں گی، ان فرشتوں پر علامتیں ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ بھی رضاکار ہیں، یہ بھی خادم بن کے آئے ہیں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرط یہ ہے کہ تم جمے رہو اور صحابہ جمے رہے، اور صحابہ کے ثبات قدمی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کو فکر تھی تو مدینے والوں کی فکر تھی، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی تھی، مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں وہ باغبان تھے، وہ زراعت پیشہ لوگ تھے، زمینوں والے لوگ تھے، زمینداری کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی تھی، اور قریش ساری زندگی جنگیں ہی لڑتے رہے، ان کا تو کام یہی تھا قبائل میں لوٹ مار کرنی، مار دھاڑ کرنی، ایک دوسروں کے قبیلوں پہ حملے کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ مدینہ کا فکر تھا کہ بھئی یہ لوگ کبھی جنگ بھی نہیں دیکھی، اور خدا کی شان ہے کہ جنگ بھی ایسی ان کے سامنے آ گئی کہ نہ ہتھیار ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ کھانے پینے کا اتنا بڑا سامان ہے، اور دشمن کا پتہ ہے یہ عالم تھا کہ ان کا ایک ایک سردار جو ہے روز لشکر کو کھانا دے رہا تھا، یعنی ایک دن کا کھانا ابو جال دے رہا تھا، ایک دن کا کھانا امیہ دے رہا تھا، ایک دن کا کھانا عتبہ عتیبہ کی اولادیں دے رہی تھی، ایک ایک دن کا کھانا 10 اونٹ ذبح کر کے وہ اپنی فوج کو کھلا رہے تھے، اور یہاں یہ عالم ہے کہ 10 اونٹ تو گجا سواری کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عریش بنایا گیا، یعنی 4 لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر کھجوریں ڈال دی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے لیے بھی، اور اگر ضرورت ہو تو حضور اوپر کھڑے ہو کر اپنی فوج کو، اپنے سپاہیوں پر نظر بھی رکھ سکیں، تو حضور اسی عریش کے نیچے ہیں کہ اصحابہ مدینہ منورہ، انصار مدینہ کے سردار حضرت سعد آئے،
اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سرکار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پہ۔ اس نے کہا حضور آپ کیوں اداس ہیں، آپ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ اس لیے فکر کر رہے ہیں کہ ہم انصار لڑنا نہیں جانتے۔ لیکن حضور یہ ٹھیک ہے ہم لڑنا نہیں جانتے، ہم نے کبھی جنگ نہیں لڑی ہے، لیکن لسنا اصحاب موسیٰ نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے نبی آپ دیکھ لیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہم تو محمد مدنی کے ساتھی ہیں، ہم تو آپ کے سامنے کٹیں گے، آپ کے دائیں بائیں کٹیں گے، ہماری لاشوں پر گزر کے دشمن آ سکتا ہے، ورنہ جب تک ہم زندہ ہیں کوئی آپ کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، یعنی صبر اور ثابت قدمی کا صحابہ نے یہ مظاہرہ دکھایا کہ جو نہ لڑنے والے تھے وہ اتنے بڑے بہادر نکل آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے کندھے پہ ہے، اور حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہم ان لم تنصرنا اليوم، کہ یا اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی، اگر تو نے اپنے ان مومنین کی جماعت کی مدد نہ کی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ، یا اللہ یہ میری چھوٹی سی جماعت ہے، اگر ان کو بھی تو نے آج ہلاک کر دیا میدان بدر میں تو پھر تیرا نام لیوے بھی تو مٹ جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ مقام بدر میں اللہ کا نبی مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی آدم علیہ السلام سے، ہاں جی نوح علیہ السلام سے، خلیل کے نعرے لگا رہے ہیں ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے، نہ یہ وہ سارے نبی جتنے گزرے ہیں تمہارے پیروں سے بھی کم تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا، کیا عقیدہ ہے آپ کا، ایمان کیا کہتا ہے؟ چھوڑیں ہم تو وہابی ہوئے نا۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ سارے جتنے ہمارے پیرانے پیرے ان کی شان زیادہ ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل کی شان زیادہ تھی؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، ساری دنیا کے ولی اکٹھے کرو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے صحابہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا نبی کس سے مدد مانگ رہا ہے اور ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ غیروں سے، کبھی پیروں سے، کبھی فقیروں سے، کبھی جنوں سے، کبھی جادوگروں سے، کبھی منجمین سے، کبھی ہاتھ دیکھنے والوں سے، کبھی تارا دیکھنے والوں سے، کبھی فال دیکھنے والوں سے، کبھی غوث اعظم سے، کبھی پیر بہاول حق سے، کبھی کسی معین الدین اجمیری سے۔ وہ اولیاء اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں کرے، انہوں نے تو کبھی ایسا درس نہیں دیا ہے، انہوں نے تو یہ درس دیا ہے کہ جب مانگو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اب نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، حضور کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی۔ صحابہ کا ثبات قدم دیکھے کہ حضرت صدیق آئے اور حضور کی چادر کو اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسی سخت دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کس کی مدد کریں؟ یعنی ثابت قدمی کا یہ عالم تھا، جب ثابت قدمی کا یہ عالم تھا تو پھر مدد کیسے آئی؟ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو بتلا رہے تھے، وہ وقت بھی یاد کریں، الن یکفیکم ربکم الن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منذرین بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ لیکن یاد رکھیں علماء کہتے ہیں کہ 5000 فرشتہ نہیں اترا، اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اب یاتوکم، اگر دشمن تم پہ اچانک آ پڑا تو ہم 5000 فرشتہ بھی اتاریں گے۔ وجہ کیا تھی کہ اصل میں ایک تھا کرز ابن جابر ایک کافر ہے، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے اپنے علاقے سے قریش کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ تو مسلمانوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ وہ تو پہلے ہم سے زیادہ ہے اور پھر قرض بھی لشکر لے کے آ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ دشمن کا لشکر پہنچا تو پھر میرا بھی آسمانوں کا مزید لشکر اتر پڑے گا۔ صحابہ کہتی ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یعنی ایسے نصرت کے لیے اترے ہیں کہ جنگ کے بعد صحابہ نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تلوار کا اشارہ کرتے تھے، ابھی ہماری تلوار کافر کے گردن کے قریب بھی نہیں جاتی تھی کہ گردن کٹ جاتی تھی۔ حضور پاک نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے لڑ رہے تھے تمہاری طرف سے۔
فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، ہم نے یہ فرشتوں کی فوجیں جو اتاری ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو تمہارے لیے خوشخبری ہو جائے اور ایک تمہارے دلوں کے لیے طمانینت و سکون کا ذریعہ بن جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بغیر فرشتوں کے اتارنے کے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجنے کے بغیر بھی کافروں کو شکست دے سکتے ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نصرت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو غالب بھی ہے، جو حکمت والے بھی ہیں۔ اور اللہ نے یہ مدد کیوں کی؟ اس لیے کہ کافروں کی ایک جماعت کٹ جائے اور کافروں کو اللہ ذلیل کر دے اور ایسے لوٹیں کہ وہ ناکام ہوں اور خاسر و خائب ہو کے لوٹیں۔ اب دیکھیں یہ دو واقعات آ گئے، دونوں کو اللہ نے ایسی ترتیب سے ذکر کیا تھا نا۔ پہلے ذکر کس کا تھا؟ جنگ احد کا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہ جنگ احد ہے۔ پھر ذکر کس کا تھا؟ بدر کا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ حالانکہ ترتیب واقعاتی کیا ہے؟ بدر پہلے ہے اور احد بعد میں ہے، لیکن یہاں چونکہ نزول قرآن کے وقت مقصود جو تھا تنبیہ کا، اس لیے احد کو مقدم کر دیا، بدر کا ذکر مؤخر کر دیا۔ اب پھر آیات احد کی طرف لوٹ، لیس لک من الامر من شیء، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ جب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک شہید ہوئے، حضور کا چچا سیدنا حمزہ شہید ہوئے، حضور غصے میں آئے، جلال میں آئے، آپ نے کافروں کا نام لے لے کر لعنت کی، آپ نے ان پر لعنت بھی کی اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یا اللہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو بھی خون، اپنے نبی کے چہرے کو بھی لہو لہان کر رہی ہے، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کا بھی لحاظ نہیں کیا وہ کبھی کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی لیس لک من الامر شیء، میرے مدنی آپ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میری مرضی ہے کہ آج وہ خالد جو جنگ احد میں آپ کو شکست دے رہا ہے میں آپ کا سپاہی بناؤں گا، میں اسے سیف الرحمان کا لقب دلواؤں گا، اور آج اکرمہ جو دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا ہے وہ بدر اسلام بنے گا، اور آج ابو سفیان جو لشکر لے کر آ رہا ہے کل خادم محمد مصطفیٰ بنے گا۔ محمد مصطفیٰ سب میرے ہاتھ میں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے فلاح پائیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے گناہوں کا معاف کر دینا میرے ہاتھ میں ہے، میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ اس لیے آگے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دیں، جس کو چاہے عذاب دیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ تو اس لیے سمجھ آیا کہ تمام ہدایت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تمام دلوں کا مالک اللہ ہے، وہ چاہے تو کسی کے دل کو پلٹ ڈالے، وہ چاہے تو راستے بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم پہ کھڑا کر دے، وہ چاہے تو عزیزوں کو ذلیل کر دے، وہ چاہے تو ذلیلوں کو عزیز کر دے، وہ چاہے تو فقیروں کو غنی کر دے اور غنیوں کو فقیر کر دے، یہ چیزیں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو ان دونوں جنگوں میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اصل فتح اور نصرت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہمیں اللہ کے حکم پہ اطاعت کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ کل بھی یہ درس نہیں تھا، کسی نے محبت میں آ کر بیوی کو بہن کہنا ناجائز ہے، یہ محبت نہیں، یہ اللہ کے حلال کو حرام کرنے والی بات ہے۔ بلکہ یاد رکھیں اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تم میرے لیے ماں جیسی ہو یا تم میرے لیے بہن جیسی ہو تو نعوذ باللہ پھر اس کو کفارہ زہار دینا پڑے گا، ورنہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی محبت ہے کہ آدمی محبت میں آگے کہے کہ بہن؟ اسی طرح کہتا ہے جی جو ذکر کرتے ہیں، ذکر تو ہر حال میں کرنا چاہیے،
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، نماز بھی ذکر ہے، طواف بھی ذکر ہے، ہر عبادت جو ہے ذکر ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اسی طرح حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو بہرحال ذکر مطلوب ہے، لیکن اس کے بعض طریقے اگر ایسے ہیں جو سنت کے خلاف ہوں تو اس سے بچنا چاہیے۔ عمرے کی غلطی کا دم پڑ جائے تو کیسے دیا جائے؟ بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دو بس۔ نماز پڑھنے ہوئے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ ناجائز ہے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھے آدمی تو یہ سمجھے کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ مقام نہیں تو یہ تو سمجھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب آدمی بلا وجہ ادھر ادھر نظر بھٹکتی ہے تو اللہ متوجہ نہیں ہوتی، اس لیے کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز بڑے سکون اور ادب سے پڑھنی چاہیے۔ آج کل بھی جادو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، جادو ہر دور میں تھا، اب بھی ہے، اور سب سے بڑا جادو جو ہے یہ یہودیوں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جادو کے شر سے بچائے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ توڑ اللہ کا قرآن ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھیں، اور آخری جو صورتیں ہیں آیت الکرسی ہے، سورت فاتحہ ہے، اسی طرح سورت الحشر کی آخری آیات ہیں، اسی طرح قرآن میں جو آیتیں ہیں فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ باقاعدہ کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، وہ پڑھنے اللہ کا قرآن ہر چیز کو توڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابئی کو، اصل بات یہ تھی کہ اس وقت ابئی کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تو جانتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک اس کا نفاق مکمل طور پہ ظاہر نہیں ہوا تھا، یعنی آپ کو جنرلی طور پر تو باخبر کیا گیا لیکن نام لے کے نہیں، یہ بعد میں کیا گیا جب ابن ابی مر گیا کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اللہ نے فرمایا میرے بدنی آئندہ ان کی قبروں پہ کبھی کھڑے نہ ہوں، ان کا جنازہ نہ پڑھیں، یہ منافق ہیں، یہ دشمن ہیں، ان کی میں مغفرت نہیں کروں گا۔ کہ کمپنی والوں نے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، میں میقات گزر گیا۔ بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک تو تم عمرے کی نیت سے نہیں آ رہے تھے، کمپنی والوں نے بھیجا، نوکری کے لیے آ رہے تھے، دم سے بچ جاتے ہو، لیکن حنفی مسلک میں نہیں بچ سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں احرام باندھنا تھا، نہیں باندھا تو جب موقع ملے عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ ہمارے ملک میں منصوبہ بندی ہے، لوگ آپریشن کراتے ہیں، اس میں بالکل گناہ ہے، عورت آپریشن کرائے وہ گناہگار ہے، مرد کرائے وہ گناہگار ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، جو نطفہ میں نے مقدر کیا ہے وہ پیدا ہو کے رہے گا، اور اس سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور لوگوں نے یہ جو ذہن بنایا ہے آبادی بڑھے گی روزی کم ہو جائے گی، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ جب آبادی بڑھے گی تو اللہ روزی بھی بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچہ اگر کھانے کے لیے منہ لے آتا ہے، کمانے کے لیے دو ہاتھ بھی لے کے آتا ہے، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو مت مارو، نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو رزق دینے والا خدا ہے، ہم کون ہے کہ اللہ کے بندوں کو مار کر۔ ویسے آپ اندازہ کریں یہ کوئی عقل مندی ہے بھلا کہ آدمی کی تنخواہ کم ہوتی جائے تو ایک بچہ مارتا جائے، پھر اور تنخواہ گھٹ جائے تو ایک اور مار دے، تاکہ بھی آدمی تھوڑے ہو جائیں گے تو تھوڑے میں گزارا ہو جائے گا؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اور پھر جو تم سے منصوبہ بندیاں کروا رہے ہیں وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ملکوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے خلاف جنگ ہے، فکری بھی، تحریری بھی، تقریری بھی، ہر لحاظ سے کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں نہ زندہ رہے۔ پیدا ہونے سے پہلے مار سکتے ہو مار دو، گولیاں کھلا کے مار سکتے ہو مار دو، فلم کے ذریعے مار سکتے ہو ان کو مار دو، نشے کے ذریعے مار سکتے ہو ان کو مار دو، کسی حالت میں، کیونکہ ڈر ہے تو صرف مسلمانوں سے۔ بینک میں جمع رقم پر جو منافع ملتا ہے خالص حرام ہے، 101% حرام ہے، وہ منافع نہیں سود ہوتا ہے، چاہے اس کا نام تم منافع رکھ لو، کوئی شراب ڈال کے اوپر لکھ دے شراب الصالحین تو حلال ہو جائے گا، بالکل حرام ہے، لیکن بینک سے لے لو، بینک نہ کھا جائے، وہ تو حرام کو تو پہلے حرام بڑا مزہ دیتا ہے،
ان سے لے کر کسی کو بغیر نیت ثواب کے دے دو، ثواب کی نیت نہ کرنا، ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا۔ کسی معذور آدمی کا میں نے حج کیا تھا، حج افراد قربانی نہیں کی، روزے میں کوئی بات نہیں، حج افراد پہ ہوتی نہیں بکری حج کی، کوئی حرج نہیں، آپ پر کوئی جرم نہیں۔ کوئی ایسے مسائل بھی ہیں کہ امام ابو حنیفہ